شامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ آج یکم محرم الحرام ہے اور ہم کل سے رات سے دیکھ رہے ہیں کہ مجالس کرام کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، یام ازا کا آغاز ہو گیا ہے اور یکم محرم جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو عشرہ ہے محرم کا۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا جو ہیں شہید ہو گئے کربلا میں، اور قربانی بس کا مہینہ ہے نا سر۔ دیکھیں، اسلامی جو سال ہے اس کا آغاز بھی ایک ایسا مہینہ جس میں قربانی اور کہا نا علامہ اقبال نے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل۔ تو میر انیس کا مجھے بند یاد آ رہا تھا، یہ آل نبی کی ہے مصیبت کا مہینہ، یہ ظلم کا عشرہ ہے، یہ آفت کا مہینہ، پہنچا ہے غریبوں کی شہادت کا مہینہ، آخر ہے بس اب عمر کی مدت کا مہینہ، یہ بار امامت میری گردن سے اتر جائے، ہو خاتمہ بالخیر جو سر تن سے اتر جائے۔ امام کے حضرت حسین کے جذبات رقم کیے انہوں نے، بالکل۔ بہرحال ایک خیمے کو جلا دیں گے، لٹے گا زر و زیور، اس ماہ میں ہوں گے نہ پدر اور نہ برادر، ماؤں سے پسر چھوٹیں گے بہنوں سے برادر، بیوہ کئی سیدانیاں ہوویں گی مقرر، کھڑکیں گے ستمگار جو روے گی سکینہ، اس ماہ میں بے باپ کی ہوے گی سکینہ۔ بہرحال تو حضرت حسین کی جو قربانی ہے تو یادگار ہے، اور مولانا محمد علی جوہر کا شعر جو ہے بس اس میں ہر چیز بیان ہو گئی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک۔ اور اس یہ مہینہ جو ہے اس کی یکم تاریخ کو حضرت عمر ابن الخطاب جو خلیفہ دوم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، ان کا یوم شہادت ہے۔ اب اس مناسبت سے ان کا ایک چہرہ ہے جو میں نے لکھا ہوا، جب یہ دن ہوتا ہے شہادت کا تو پڑھتا ہوں میں۔ بالکل پڑھیے۔ عمر بن خطاب، رنگ ایسا کہ سفید و سرخ گلاب، خلافت کی ذمہ داریوں اور فاقہ کشی نے چھین لی جس کی آب و تاب، آنکھیں بڑی ان میں ڈورے عناب، سر کے بال کم بہت کمیاب، ناک سیدھا گال بھرے قد لمبا، طوالت کے لیے عزت مآب، ہاتھ پاؤں بڑے بڑے مگر ناموزونیت سے اجتناب، ہر دم سنجیدہ لہجہ کھرا طبیعت میں غصہ، چال تیز بس آ ہوئے بے تاب، چہرے پر چاندنی مثال ماہتاب، دعائے نبی کا جواب لاجواب، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ حضور نے دعا کی تھی نا، بالکل، کہ دو عمر جو ہیں، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان میں سے کوئی ایک عمر مجھے دے دیں۔ اس کا قبول اسلام کفر پر بجلیوں کا عتاب، اس کو خدا کی لگن اسی دھن میں وہ مگن، اسی کی آرزو میں وہ ماہی بے آب، اس کے سامنے کوئی رستم نہ کوئی سہراب، کرگسان باطل کے لیے وہ ایک عقاب، خطیب مایہ ناز، بارگاہ حق میں اس کے الفاظ باریاب، اس پر گواہ خدا کی آخری کتاب۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جو ان کی رائے تھی اس کے مطابق جو ہے وحی کا نزول ہوا۔ اچھا، صدیق کا جانشین، وہ امیر المومنین، بیت المال کا امین، اس کے پاس ہر وقت پائی کا حساب، آپ اپنا محتسب، اس کی اموال پر نظر،
اپنے اعمال پر نظر، ہر لحظہ زیر احتساب، صاحب اس کی سپاہ بے پناہ چھا گئی مثال آپ، اس کی سلطنت بے پایاں بے حساب، اس نے ختم کر دیا کیسر و کسرا کا روب و داب، اس کے گدا قیقباد و افراسیاب، اس کا عہد اسلام کا شباب، اس کی حکومت استحکام انقلاب، پیوند لگے کپڑے عزیز مسترد اطلس و کم خواب، اس کی غذا سوکھی روٹی اور پیالہ آب، اسرتوں میں وہ شاداب، اس کی نگاہ میں ہیچ عشرتوں کے سراب، اس کی ایک نگاہ سے دل کی کھیتیاں سیراب، اس کا ذکر کار ثواب، اس کی راہ ثواب، اس کی سیرت اہل حق کا نصاب، اس کا ہر شرف بس شرف انتخاب، اس کی عظمتیں کہاں ہر کسی کو دستیاب، اس کے نام سے پہلے نام صدیق ہی کباب، اس کے مشیر شیر خدا بو تراب، اس کی عزت رسالت مآب، وہ نبی کا رفیق صلی اللہ علیہ انہی کے پاس محو خواب، کافی ہے اس کے لیے یہ قول آ جناب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے عمر بن خطاب۔ عمر ہوتے۔ دور خلافت ظاہر ہے بڑا زبردست گزرا، اس میں ہم نے بہت سارے کام ہوتے دیکھے، اصلاحات پر بھی بڑا کام ہوا۔ یعنی وہ تو اصل میں جو خلافت راشدہ ہے اس کو تو بنیادیں ہی انہوں نے مستحکم کی نا، اور پھر ان کو آج بھی ایک نمونے کے طور پر ان کے دور حکومت کو یاد کیا جاتا ہے، اور جو انصاف کی اور حسن انتظام کی جو مثالیں قائم کی انہوں نے، وہ تو آج بھی تاریخ میں اس کو پڑھتے، غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے بھی یہ تقریر میں کہا تھا کہ ان کے دور حکومت کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ اچھا۔